اسباب کی دنیا بہت دھوکے کی دنیا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس اسباب ہیں، اس کے پاس عوامل ہیں، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا سبب اور نتیجے کا ایک رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ ہے، اور نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو کسی سبب کے واسطے سے برآمد ہوتا ہے. عزیزان گرامی، بہت دھوکے کی بات ہے. قل کل من عند اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ کہ قوت، طاقت، اختیار، قدرت سب اللہ کے پاس ہے. تو ایک بات یہ دکھانا بھی یہاں مقصود تھی اور دکھا دی گئی. قافلہ بچ کے نکل گیا، اس کا سامان قریش کے ہتھے چڑھ گیا، اور وہ سامان لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور شکست فاش کھائی. عزیزان گرامی، یہ معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھتا چلا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، تاکہ وہ وقت آیا کہ غزوہ خندق سے شکست کھانے کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کو ہم صرف واقعات پڑھتے ہیں، واقعات کا تجزیہ نہیں کرتے ہیں. ایک صلح حدیبیہ کو غور سے پڑھ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس صلح پہ دستخط کرنے والی شخصیت عام انسان ہے ہی نہیں، وہ سوائے نبی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ حیران رہ گئے. بھائی شرط پہ ذرا غور تو کرو. صلح حدیبیہ میں جس شرط کو حضور نے گوارا فرما لیا اور مسلمان پریشان ہو گئے. سیدنا عمر سٹپٹا اٹھے اور خود انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکوہ تک کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ معاہدے کی شق پہ غور فرمائیں. معاہدے کی شق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ دے اور کفار کے ہاں چلا جائے، کفار اس کو واپس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کفار میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور مسلمانوں کے ہاں چلا آئے تو اس مسلمان اس کو کفار کے حوالے کر دیں گے. اب دیکھنے میں یہ یوں لگتا ہے کہ اس قدر دب کے صلح کی ہے، اس قدر نعوذ باللہ شکست خوردنی کے عالم میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے. یہی بات جس سے تم پریشان ہو گئے ہو، یہیں سے فتح مبین پھوٹ رہی ہے. قریش تو خیر فرحان تھے، نازاں تھے، خوش تھے، بغلیں بجا رہے تھے کہ ایسی صلح انہوں نے کر لی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ناک رگڑوا دی. اور اس وقت کا مبصر، ارد گرد کے قبیلے والے لوگ، سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس صلح کے ذریعے سے مسلمان جو ہے وہ خاصے ہیتے سے ہو گئے بیچارے. خود مسلمانوں میں اس قدر پریشانی ہوئی، صحابہ کرام اس قدر پریشانی اور غم کے عالم میں تھے کہ اس معاہدے کے ختم ہو جانے، اس معاہدے کے دستخط ہو جانے کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ احرام کے عالم میں تھے، عمرہ کرنے آئے تھے، تو اب جب عمرہ نہیں کر سکے تو قربانی ان کو وہیں کرنی تھی احرام کھولنے کے لیے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بھائی احرام کھول لو، اور احرام کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ قربانیاں کریں، جو اونٹ ساتھ لائے ہوئے تھے اس کو قربان کریں. اس غم کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو غور سے سنا ہی نہیں. اس قدر پریشان کہ انہوں نے حضور کی اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پائے، اور آپ آزردہ ہوئے
اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئے اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ صحابہ کرام میرے حکم پہ عمل نہیں کر رہے، میں نے انہیں احرام کھولنے کو، قربانی کرنے کو، بال ترشوانے کو کہا ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، یہ لوگ اس قدر غم کے عالم میں ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات کو سنا ہی نہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے اور باہر جا کے آپ خود قربانی فرما دیجئے، اونٹ ذبح کر دیجئے، اپنے بال آپ حجامت بنوا دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ کے قربانی کرنے کی دیر تھی کہ تمام جانثار صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے سب نے اپنے اپنے اونٹ اور اپنے اپنے جانور ذبح کیے، بال ترشوائے، احرام کھول دیا۔ یہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبر ہونے کا ایک ثبوت ہے، بلکہ ام المومنین جو کہ حضور کی تربیت یافتہ تھی، ان کا عالم بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تربیت میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو فراست اور دانائی عطا فرما دی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ صلح حدیبیہ بقول ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مدث اللہ اللہ علیہ سیاست خارجہ کا ایک شاہکار ہے، اور اس کی نظیر، اس کی مثال دنیا کی سیاست خارجہ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک ایسا معاہدہ جس کو کہ دشمنوں نے بھی، دوستوں نے، سب نے کھلی کھلی شکست قرار دیا، اسے تنہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، یہ شکست نہیں ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، طے تو ہو گیا، معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ معاہدہ لکھنے والا شخص سہیل، اس کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگ کے آ گیا مکے سے۔ یہ ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی قید میں تھا، وہاں سے بھاگ کے آ گیا مسلمانوں کے پاس حضور کی پناہ میں۔ تو اس کے باپ سہیل نے کہا کہ دیکھیں جناب، ہم میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے گا اس کو آپ لوٹا دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ابھی اس پہ ہم نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ لیکن سہیل نے کہا کہ جناب بات تو طے ہو چکی ہے، بات زبانی طے ہوئی ہے اور تحریر میں ہم لا رہے ہیں، لیکن معاہدہ تو ہو چکا ہے، بات تو طے ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اب ابو جندل بیچارہ دہائی دے رہا ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے، اس کے جسم پہ تشدد کے آثار ہیں، اس کو مارا پیٹا انہوں نے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ کھولے گا، تم واپس چلے جاؤ، ہم معاہدے کی پابندی کرنے پہ مجبور ہیں۔ اس پہ صحابہ کرام اور تل ملا اٹھے، اس قدر دب کے معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا صاحب، اب ہوا کیا؟ اب اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ فراست نبوی کیا ہوتی ہے، اس فراست نبوی کی حد کو، اس کی گرد کو چھونے کے عام انسان، عام بشر، بڑے سے بڑا دانشور، مدبر، فلسفی، سیاست کار، اسٹیٹس مین اس گرد کو نہیں پہنچتا۔ ابو جندل کو پکڑ کے لے گئے، قید میں ڈال دیا۔ ابو جندل دل سے مسلمان تھا، جو سپاہی اس کے ارد گرد ہوتے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کرتا کہ یارو میرا کیا قصور ہے، یہی ہے نا کہ میں نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جس میں تم سوائے
گندگی کے، ظلم کے، استحصال کے، شراب کے، زنا کے، جوئے کے، قتل و غارت کے، لوٹ مار کے، غلامی کے، اور ہے کیا تمہارے پاس؟ میں نے یہ زندگی اختیار کی ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا ہوں، اور دیکھیں میری زندگی تم جانتے ہو یہ تھی اور اب یہ ہو گئی ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ شخص جو اس کو پہرا دے رہے ہوتے تھے آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو جاتے، اور ادھر قریش کو پتہ چلتا کہ ارے جس کو ہم نے اس کے پہرے پہ لگائے تھے 3-4 سپاہی وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے ان کو بھی قید میں ڈال دیتے۔ عزیزان گرامی، اب یہ لطیفہ کہہ لیجیے اس کو، یا اس کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ کہ اسی مکہ میں 1 سال کے اندر اندر اسی ابو جندل کے ہاتھوں 300 مرد مسلمان ہو گئے، اور تنگ آ کے قریش پریشان ہو گئے کہ اس شخص کا کیا کیا جائے۔ ایسی ایک اور شخص اور ابو بصیر تھے، ان کو بھی قید میں رکھا، وہ بھاگ نکلے، حضور کے پاس آئے، آپ نے کہا نہیں ہم آپ کو امان نہیں دے سکتے، واپس کرنا پڑے گا۔ 2 سپاہی پکڑ کے ان کو لے گئے، ایک سپاہی کو راستے میں مار دیا، دوسرے سپاہی بھاگ آیا۔ ابو بصیر نے یہ کیا کہ عیس ایک مقام ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے ڈیرا لگا دیا سمندر کے کنارے، اب جو کوئی تجارتی قافلہ آئے اس پہ کمانڈو ایکشن کرتے۔ ابو جندل سے لوگ پہلے تنگ آئے ہوئے تھے، ابو جندل کو نے جان چھڑوائی مکہ سے، یہ بھی ابو بصیر کے ساتھ آ کے مل گئے، انہوں نے ایک فوجی چھاؤنی بنا لی سمندر کے کنارے، اور کوئی تجارتی قافلہ اب اس قابل نہ رہا مکہ کا کہ یہاں سے گزر کے شام تک جاتا، اور مکے والوں کو خود کہنا پڑا کہ جناب یہ شرط آپ توڑ دیجئے، یہ شرط گوارا نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہی صلح حدیبیہ ہے کہ اسی سے پھر آگے چل کے فتح خیبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ موضوع پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔